السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آپ کا اس ویڈیو میں استقبال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ہماری 11ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کا نثری قواعد والے حصے سے جملوں کا نحوی تجزیہ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اسی حصے سے جملوں کی تحویل اور تقلیب کو اور اسی طرح استفہامیہ اقراری اور استفہامیہ انکاری جملوں کو مثالوں سے سمجھا تھا، اور اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جملوں کا نحوی تجزیہ سمجھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم عنوان سمجھتے ہیں۔ عنوان ہے جملوں کا نحوی تجزیہ۔ تجزیہ کہتے ہیں الگ الگ کرنا، اور نحو جو ہے ایک علم ہے، جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ نحو ایسا علم ہے جس سے جملے کے اجزاء کی ساخت اور بناوٹ اور اجزاء کی صحیح ترکیب معلوم ہوتی ہے۔ ایک مثال دی ہوئی ہے، اللہ صرف ایک ہے، مفرد جملہ ہے۔ اللہ مبتدا ہے، صرف ایک ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ مبتدا خبر مل کے یہ پورا جملہ مفرد جملہ ہوا۔ تو ہم نے نحو سے معلوم کیا ہے کہ مفرد جملے کی ساخت کیا ہوتی ہے، اس کے اجزاء کی کیا ترکیب ہوتی ہے، یعنی پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا حصہ خبر ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہاں جو ہے جملوں کا نحوی تجزیہ کیا ہوا ہے، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ مفرد جملہ، رات بھر خوب بارش ہوئی۔ رات بھر یہ مبتدا ہے، خوب بارش ہوئی یہ اس کی خبر ہے۔ تو گویا ہم نے مفرد جملے کا تجزیہ کر دیا کہ مفرد جملہ کا پہلا حصہ مبتدا ہے اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح مرکب جملے کا تجزیہ کیا ہوا ہے۔ مرکب جملے کی تعریف پہلے ہم کو سمجھنا ہے۔ مرکب جملے کی تعریف یہ ہے کہ دو مفرد جملوں سے مل کر بنتا ہے، ان میں ہر جملہ معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ یعنی مرکب جملے کی تعریف یہ ہے کہ دو مفرد جملے سے مل کر بننے والا جملہ مفرد جملہ ہوتا ہے، یا دو مفرد جملوں کو حرف عطف سے جوڑا گیا ہو تو ایسا جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں ہم کو مرکب جملے کا تجزیہ کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، مکمل جملہ اس طرح ہے، میں اس سے ملنے گیا مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ تو میں اس سے ملنے گیا، یہ پورا ایک جملہ ہے جو مفرد جملہ ہے، مگر یہ حرف عطف ہے۔ کچھ حروف یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دو جملوں یا دو فکروں کو جوڑتے ہیں، تو مگر یہ حرف عطف ہے جس نے دو مفرد جملوں کو جوڑ دیا ہے۔ تو تجزیہ دیکھو کیسا کیا ہے کہ میں اس سے ملنے گیا، یہ مفرد جملہ، مگر حرف عطف، وہ گھر پر نہیں تھا، مفرد جملہ۔ اب مفرد جملے کا تجزیہ جیسے ہم نے اوپر کیا ویسے یہاں کیا ہوا ہے۔ میں، یہ مبتدا ہو گیا، اس سے ملنے گیا، یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کے مفرد جملہ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا بھی مفرد جملہ ہے، وہ مبتدا ہوگا اور خبر پر گھر پر نہیں تھا، یہ اس کی خبر ہے۔ تو گویا مرکب جملے کو تو ہم نے پہلے پڑھا تھا، سمجھا تھا، اب تجزیہ اس طرح کرنا ہے۔ اب تیسرا جملہ دیکھو، مخلوط جملہ ہے۔ پورا جملہ اس طرح ہے، وہ لڑکا جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے میرا ہم جماعت ہے۔ وہ لڑکا یہ مبتدا ہو گیا، جو یہ ضمیر موصول ہے، یہ ضمیر ہے اور ضمیر موصول ہے اس کو کہتے ہیں، جیسے جو، جس، جن، یہ جملے میں جب آ جاتے ہیں تو یہ ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں۔ پیڑ کے نیچے کھڑا ہے، یہ تابع فکرہ ہے۔ میرا ہم جماعت ہے، یہ اصل فکرہ ہے۔ مخلوط جملے کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی تھی، وہ اس طرح تھی کہ ایسا جملہ جس کے ایک فکرے دوسرے فکرے کے تابع ہونے پر، یعنی ایک تابع فکرہ ہوتا ہے، یعنی ادھورا جملہ ہوتا ہے، اور دوسرا مکمل جملہ ہوتا ہے۔ جو ادھورا جملہ ہوتا ہے وہ اپنے معنی کے لیے مکمل فکرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جو معنی کے اعتبار سے مکمل فکرہ ہو اس کو اصل فکرہ یا آزاد فکرہ کہتے ہیں، اور جو معنی کے اعتبار سے ادھورا ہے وہ تابع فکرہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں دیکھو، مخلوط جملہ
مخلوط جملے کا تجزیہ کیا ہے کہ وہ لڑکا، وہ مبتدا ہے، جو یہ ضمیر موصول ہے، اور وہ لڑکا اس کی خبر، یہ مبتدا کی خبر ہے، پیڑ کے نیچے کھڑا ہے، یہ خبر ہے، اور تابع فکرہ ہے۔ اگر ہم یوں جملہ کہیں کہ جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے، تو یہ معنی کے اعتبار سے جملہ ادھورا ہے۔ جب تک دوسرا جملہ ہم نہیں کہیں گے تب تک یہ پہلا جملہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو پیڑ کے نیچے کھڑا ہے یہ تابع فکرہ ہو گیا، میرا ہم جماعت ہے یہ اصل فکرہ ہے۔ تو یہ مخلوط جملے کی کا تجزیہ ہے، یعنی مخلوط جملے کے اجزاء کو ہم نے الگ الگ کیا ہے۔ یہ نحوی ساخت بھی کہلاتی ہے۔ مفرد جملے کی نحوی ساخت کیا ہے کہ مفرد جملہ مبتدا اور خبر دو حصوں میں ہوتا ہے۔ مرکب جملے کی نحوی ساخت کیا ہے کہ دو مفرد جملے ہوتے ہیں، دو مفرد جملوں کو حرف عطف جوڑتا ہے، تو دو مفرد جملے اور حرف عطف یہ مرکب جملے کی ساخت ہے، بناوٹ ہے، اسی کو نحوی ساخت کہتے ہیں۔ مخلوط جملے کی ساخت یہ ہے کہ اس میں ایک تابع فکرہ ہوتا ہے، اصل فکرہ ہوتا ہے، اور ضمیر موصولہ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ گویا جملوں کا تجزیہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے لکھا ہے، وضاحت ہے کہ آپ ابتدائی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ عام طور پر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں۔ یعنی عام طور پر جو چھوٹے سے چھوٹا جملہ ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے، جیسے ہم نے مفرد جملے میں یہاں دیکھا۔ اسی طرح دو مفرد جملوں کو اگر حروف عطف سے جوڑا گیا ہے تو ایسے جملے مرکب جملے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر جملے میں ضمیر موصولہ ہو، یعنی جو یا جس یا جن ہو، اور اس سے پہلے یا بعد جملے کا حصہ معنی میں ادھورا ہو تو ایسے جملے مخلوط جملے کہلاتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں کو غور سے دیکھیں اور پڑھیں تو مفرد، مرکب اور مخلوط جملے کی ساخت یعنی بناوٹ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یعنی تجزیہ کرنے کے بعد ہم کو اس کی ساخت یا اس کی بناوٹ کا پتہ لگا ہے۔ تو ہر قسم کے جملے کی ساخت یا بناوٹ کو نحوی ساخت کہتے ہیں۔ نحوی ساخت کے اجزاء کو الگ کرنے کا عمل نحوی تجزیہ کہلاتا ہے۔ یعنی جو نحوی ساخت ہوتی ہے اس کو جو الگ الگ کیا جاتا ہے تو الگ الگ کرنے کو نحوی تجزیہ کہلاتا ہے، تجزیہ کہتے ہیں۔ ہم اسی طرح مفرد جملے اور دیگر مفرد جملے کا بھی تجزیہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک مفرد جملہ ہے، ان کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے، تو یہ مفرد جملہ ہے۔ ان کے یہاں یہ مبتدا ہو گیا، اور دو بچے پیدا ہوئے یہ اس کی خبر ہے، تو یہ خبر ہو گیا، تو یہ مفرد جملے کا نحوی تجزیہ ہوا۔ اسی طرح ایک جملہ اور ہم سمجھ سکتے ہیں، ہماری اسکول بہترین اسکول ہے۔ ہماری اسکول یہ مبتدا ہو گیا، یہ مبتدا کی خبر ہو رہی ہے، خبر مل رہی ہے کہ بہترین اسکول ہے، تو بہترین اسکول یہ خبر ہوئی۔ مفرد جملے کی تعریف ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو۔ تو دیکھو یہاں رات بھر خوب بارش ہوئی یہ فعل ہے ہونا سے۔ اور مرکب جملہ بھی اس کے علاوہ بھی ہم جملوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک جملہ ہے، میں نے بہت دیر اس کا انتظار کیا مگر وہ مجھ سے ملنے نہ آیا۔ تو میں نے بہت دیر اس کا انتظار کیا یہ مفرد جملہ ہے، مگر نے اس کو جوڑ دیا دوسرے جملے سے، دوسرا جملہ ہے وہ مجھ سے ملنے نہ آیا۔ تو دو مفرد یا دو مکمل جملوں کو حرف عطف مگر نے جوڑ دیا ہے، تو یہ گویا مرکب جملے کا تجزیہ ہوا۔ حروف عطف اور کہ، مگر، لیکن یہ حروف عطف میں شامل ہے۔ اسی طرح مخلوط جملہ جیسے ایک اور جملہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ابھی کچھ آنکھ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ ابھی کچھ آنکھ باقی تھی یہ مکمل جملہ ہے، یعنی اصل فکرہ ہے۔ جو یہ ضمیر موصولہ، ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی یہ تابع فکرہ ہے جو پہلے والے فکرے سے کے تابع ہیں معنی ظاہر کرنے کے لیے۔ تو بہرحال پچھلی جماعتوں میں ہم نے جملے کی پہچان کی تھی، لیکن اس سال ہم کو جملے کے اجزاء کی شناخت کرنا ہے، اس کی بناوٹ کو سمجھنا ہے،
اور بناوٹ کو سمجھنے کے لیے جو الگ الگ کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، تو اسی کو نحوی تجزیہ کہتے ہیں۔ اب مشقی سرگرمی ہے، جملوں کی قسم الگ کر کے ان کا نحوی تجزیہ کیجیے۔ اب پہلا جملہ ہے، اب اندر آرام سے بیٹھ کر دیکھو کہ خداوند جل والا نے تمہارے لیے کیسی کیسی لذتیں فراہم کی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں جو ہے، اب اندر آرام سے بیٹھ کر دیکھو، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ، خداوند جل والا نے تمہارے لیے کیسی کیسی لذتیں فراہم کی ہے، یہ دوسرا جملہ ہے، اور دونوں معنی کے اعتبار سے مکمل ہے۔ دونوں مرکب جملوں کو کے نے جوڑا ہے، تو کے حرف عطف ہو گیا۔ تو اب ہم کو جواب اس طرح لکھنا ہے، پورا جملہ لکھ کر، اب اندر آرام سے بیٹھ کر دیکھو، اس کے نیچے خط کشید کرنا ہے اور مفرد جملہ لکھنا ہے، اور مفرد جملے کا تجزیہ کرنا ہے کہ اب اندر آرام سے بیٹھ کر دیکھو، اب اندر آرام سے بیٹھ کر دیکھو۔ دوسرا جملہ ہے، خداوند جل والا نے تمہارے لیے کیسی کیسی لذتیں فراہم کی ہے۔ تو خداوند جل والا نے تمہارے لیے، خداوند جل والا نے یہ مبتدا ہو گیا، تمہارے لیے کیسی کیسی لذتیں فراہم کی ہے، یہ خبر ہو گیا۔ دوسرا جملہ، زمرد یہاں کی تمام عجوبہ چیزیں اسے دکھاتی پھرتی ہے۔ تو یہ اس میں ایک ہی فعل ہے اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ بنا ہے، تو یہ جملہ مفرد جملہ ہو جائے۔ پہلا جملہ مرکب تھا اور دوسرا جملہ مفرد ہے۔ تو زمرد یہ مبتدا ہو گیا، یہاں کی تمام عجوبہ چیزیں اسے دکھاتی پھرتی ہے، یہ اس کی خبر ہوگی۔ تیسرا، دونوں ایک ایسی وادی میں پہنچے جو ہر طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ تو دونوں ایک ایسی وادی میں پہنچے، یہ تابع فکرہ ہو گیا۔ ہر طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے، یہ اصل فکرہ ہے، اور جو یہ ضمیر موصول ہے۔ تو پہلا جملہ معنی کے اعتبار سے ادھورا ہے، اور دوسرا جملہ اگر ہم پڑھیں گے تو وہ معنی کے اعتبار سے مکمل ہے، ہر طرف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی خوب مشق کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔